آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب آدھے کے لیے وہ فکر کرے۔ نکاح کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کہتے ہیں کہ شادی سے یعنی نکاح سے پہلے بھائی ایک شخص کا جب کسی سے عقد ہو جاتا ہے تو وہ عورت اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے۔ اب نکاح کسی کا نہیں ہوا ہے اور وہ نکاح کے جیسے رہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ زنا کہلاتا ہے، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا ختم ہو جائے۔ لیکن آج اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں تو ہم نے نکاح کو اتنا زیادہ کٹھن کر دیا ہے، نکاح کو اتنا زیادہ ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ نکاح کو اتنا بھاری کر دیا ہے کہ آج نکاح لوگوں کے لیے پوری زندگی کا سوال بن گیا ہے۔ زندگی کا سوال کیسے؟ کسی کی 2 بیٹیاں ہو گئی یا 3 بیٹیاں ہو گئی یا 1 بیٹی ہو گئی، وہ پوری زندگی کماتا ہے اسی افسوس میں 10 سال 20 سال جب تک وہ جوان ہوتی ہے کہ میں نے یہ جوان ہوگی تو اس کا نکاح کرنا، اسی اس میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جبکہ یہ نکاح اتنا زیادہ ہم نے پیچیدہ بنا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا جو سنت طریقہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے ہمیں تعلیمات دی، ہم اپنے نکاح دیکھ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھ لیں، صحابہ کے نکاح کو دیکھ لیں، اللہ والوں کے نکاح کو دیکھ لیں، تو ہم میں اور ان میں بالکل زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اللہ والوں نے جب نکاح کیے تو ان کے وقت میں کیا یہ رت جگہوں میں ناچ گانا ہوتا تھا؟ کیا براتوں میں 10-10 ہزار کی آتش بازی پھونکی جاتی تھی؟ کیا ڈی جے بینڈ یہ ناجائز اور حرام چیزیں ساتھ میں جاتی تھی؟ کیا وہاں پر عورتیں بے پردہ ہو کے نکلا کرتی تھی اور شادی براتوں میں ایک جگہ پر مرد عورتیں سب جمع ہوا کرتے تھے؟ کیا اپٹن اور یہ مانجھے کے نام پہ جس طریقے سے ایک غیر مرد کو عورتیں چاہے اس کی سگی بھابھی ہو یا جو بھی ہو جو اس کے جسم پہ ہلدی ملتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ شرعی طور پہ درست ہے؟ کیا یہ اسلام نے اس کی تعلیمات دی ہے؟ کیا جس طریقے سے ہم لوگ آتش بازی کر کے برات کو نکالتے ہیں، کیا اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ لوگ 1.5 لاکھ روپے کے ٹینٹ بک کرتے ہیں، میرج ہال بک کیے جاتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تو دین نہیں سکھاتا۔ بڑے لوگ جو بڑے دین کے علمبردار ہیں وہ اس معاملے میں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ خیر اپنے لوگوں کو دعوت دینا کوئی غلط بات نہیں، آپ ولیمہ کریں، خوب شان و شوکت سے کریں، لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آتش بازی ہو رہی ہے، رت جگہ کے نام پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، مہندی مانجھے کے نام پہ بھائی آپ کو مانجھا میں ڈالنا ہے۔ مانجھے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم میں ہلدی وغیرہ ہی تو لگائی جاتی ہے، یہی تو ہوتا ہے نا مانجھے میں۔ تو اب آپ یہ بتائیے مرد کو لگا دے، بھائی لڑکے کو ہلدی تو لگنی ہے، ہلدی لگانا کوئی حرام کام نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، ہلدی کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی جس سے انسان کی جلد میں چمک آ جاتی ہے۔ تو بڑے بوڑھوں کا طریقہ تھا کہ بھائی شادی قریب ہے، شادی کے دن تھوڑا نکھرا ہوا چہرہ لگے، چہرے پہ چمک آئے تو وہ ہلدی لگوایا کرتے ہیں جسم میں، یہ مقصد تھا۔ اب یہ کوئی سنت فرض واجب نہیں تھا کہ گھر کی کوئی عورت بڑی بھابھی ہو یا اسے کوئی غیر محرم آپ کے جسم پہ ہلدی ملے، یہ تو ناجائز حرام ہے۔ ہلدی لگانا ناجائز حرام نہیں ہے، آپ کی شادی آپ اپنے جسم میں ہلدی لگوانا چاہتے بالکل لگوائے، اپنے بھائی سے لگوا لے، اپنے دوست سے لگوا لے، ہلدی لگوانے کو منع نہیں کر رہا، رت جگہ کو میں منع نہیں کر رہا، رت جگہ کرنا ہے کریے، لیکن اللہ کے ذکر والا رت جگہ کریے۔ بھائی رت جگہ میں آپ ناچ گانا کر رہے ہیں، پوری رات ڈی جے بج رہا ہے، نوجوان ناچ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ رت جگہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری رات جاگنا۔ آپ پوری رات جاگیے، بہترین ایک بیان رکھیے، وعظ رکھیے، اس میں نکاح کی سنتیں بتائی جائیں، نکاح کے آداب بتائے جائے، اللہ اس کے رسول کی شان کا بیان کیا جائے، کیجئے رت جگہ، ہم رت جگہ سے منع نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کسی بھی حال میں کیجئے۔ گھروں میں عورتیں 1 ہفتے پہلے سے ڈھولک بجانے لگتی، ڈھولک بج رہے، گانے گائے جا رہے، تو
ایک ہفتے پہلے شادی کی خوشی میں لوگ آ رہے ہیں آپ کے گھر میں مبارکباد دینے، آپ کے گھر کی خوشی میں شامل ہونے، تو خوشی منانا اسلام منع نہیں کرتا بھائی. دیکھیے رمضان کے بعد ہی عید آتی ہے، عید کیا ہے؟ خوشی منانا تو ہے. ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا نبی کی پیدائش کی خوشی تو مناتے. خوشی منانا غلط نہیں ہے، خوشی کو غلط طریقے سے منانا غلط ہے. جیسے ڈھول بجاتی ہیں عورتیں گھروں میں، تو ڈھول کی جگہ 5 دن 7 دن پہلے جب عورتیں جمع ہوتی ہیں تو ساری عورتوں کو بلا لیں کہ آج کے دن ہم لوگ کیا کریں گے، آج کے دن درود پاک کی محفل ہے. ساری عورتیں آئیں، 1000 مرتبہ ایک ایک عورت یا 1100 مرتبہ ایک ایک عورت درود پاک پڑھے. 1 گھنٹے درود پاک پڑھے، 1.5 گھنٹے، جتنی دیر گانا ہوتا ہے سب لوگ بیٹھ کے سب کو شیرنی تبرک دے، سب اسے کہتے ہیں درود پاک پڑھے، اور درود پاک پڑھ کے ایک دن گھر چلی جائے. دوسرے دن آج کلمہ پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، ساری عورتیں کلمہ پاک پڑھ رہی ہیں. تیسرے دن آج نعت پاک کی محفل سجی ہوئی، کسی دن میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ بلائیے سب کو، لیکن طریقہ جو ہے بھائی اس طریقے بھائی اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا جمع ہو کے، یہ حرام ناجائز نہیں بلکہ اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. آتش بازی کرتے ہیں ہم، ارے آتش بازی کی جگہ جو پیسہ آپ کو بچے گا اس پیسے کو آپ اپنے ولیمے میں کھانا بڑھوا دیجیے، غریب مسکینوں کو شامل کیجیے. ان کے لیے نہیں شامل کر سکتے، ان کے لیے کھانا بنوا کے پیک کروا کے جہاں جہاں مسجدوں میں، درگاہوں پہ، جہاں پر بھی اسٹیشن پہ، جہاں پر بھی لوگ آپ کو ملے اور جو بھوکے ہو ان کو آپ کھانا پہنچوائیے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اب جب اندر جائیں گے تو یہ کیا جائے گا، تمام طریقے کے رسومات ہوتے ہیں. منہ دکھائی معاذ اللہ استغفر اللہ. اسلام میں دولہا بیٹھا ہے، اس کے سارے دوست کھڑے ہیں، گھر کی جوان جوان بچیاں بے پردہ ہو کے آ رہی ہیں، اس سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، اس سے تفریح کر رہی ہے. بڑھیا آ رہی ہے، جوان آ رہی ہے. یہ منہ دکھائی کیا ہوتا ہے؟ سلام کرائی. ہاں سلام کرائی کہلاتا ہے، مسٹیک میری تھی. سلام کرائی تو لڑکا سلام کرے گا، مرد کو کرے، جوان عورت کو تو جوان مرد کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں. اور یہاں تک کہ جوان عورت اگر جوان مرد کو کر رہی ہے تو اس کا جواب دے، لیکن آہستہ سے، اس کو نہیں سنانا آپ کو. ہاں بوڑھی عورت آپ کو سلام کرتی اس کا جواب دے دے. جوان عورت اب وہاں کیا سلام کرائی ہو رہی. سلام کرائی میں 4 اس کے دوست بھی کھڑے، اور گھر کی جو پردہ نشین ماں بہنیں ہونی چاہیے وہ ان کے سامنے آ رہی ہے بے پردہ ہو کے. ہنسی ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے. اس سے دین سے کیا لینا دینا؟ غیر مسلموں کا رواج ہے، جوتے چوری ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے. یہ کس کے رواج ہے؟ یہ مسلمانوں کے رواج نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں خرافاتیں ہیں جس میں کچھ چیزیں ناجائز اور حرام تک پہنچ جاتی ہیں. ہم آپ کیا کریں؟ ہم آپ جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے سے نکاح کریں. بیوی کو اپنے گھر لے کے آئیں، گھر میں آ کے پہلی رات میں کیا کیا عمل ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. نماز پڑھنی ہوتی 2 رکعت، وہ ہمیں نہیں پڑھنا. بہت سارے لوگ تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ دولہا بن گئے اب جاؤ مسجد میں سجدہ کراؤ. اے اللہ کے بندو، مسجد میں سجدہ کرنے سے بہتر تھا کہ اس سے کہتے کہ بیٹا 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ لے، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے اپنے پیغمبر کی اس پیاری سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھاؤ تو 90% لوگ لے گئے مسجد، وہ بیچارہ لدا پھدا صحرا باندھے ہوئے گیا اور بس سجدہ بھی کیسے اس نے بیچارے نے گرتے پڑتے کیا اور پھر واپس آ گیا. تو مسجد گئے اور تمہیں 2 رکعت نماز، ارے کچھ نہیں، صلاۃ المسجد پڑھنے کی توفیق مل جاتی، وہ بھی تم نے نہیں پڑھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے اتنا خرچیلا بنا دیا، نکاح کو ہم نے اتنا زیادہ تمام واہیات رسومات میں جکڑ کے، جو نکاح کی سنتوں کی سنت ادا کرنے کا جو ثواب نہیں ملتا اس سے زیادہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دیکھیے نا، آپ غور کیجیے نا، کیا کیا نہیں ہوتا. رجگوں میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، پوری رات ناچ گانا ہو رہا ہے. بے حیائی میں نوجوان لڑکے لڑکیاں، لڑکے ناچ رہے، جوان لڑکے ناچ رہے، جوان لڑکیاں ان کو گھیرے دیکھ رہی کھڑے ہو کے. بوڑھے جوان سب تفریح میں لگے ہوئے. شب براتیں ایسے نکلتی ہے کہ وہ ہے نہیں کہ تمہیں دیکھ کے شرمائے یہود بھی. اس طریقے سے براتیں نکل رہی ہے کہ مسلمان غیر مسلمان کی برات کا امتیاز ہی نہیں ہو پا رہا. جیسے وہ ناچتے ہوئے جاتے ہیں ایسے ہم بھی روڈ پہ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ اسلام کی کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ یہ کون سی ہم جائز چیز کر رہے ہیں؟ کیا ناچ گانا اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہے. ہم ناچتے ہیں، گاتے ہیں.
پھر اس کے بعد آگے بڑھیے تو جہیز کی نحوست دیکھ لیجیے. پہلے تو دن میں ہوتی تھی براتیں، آج کے وقت میں لوگ 1-1 لاکھ کا ٹینٹ، اور ہمارے علاقوں میں لوگ وہ تک کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو میرج ہال وغیرہ بک کر رہے ہیں. چلیے آپ نے کر دیا، جو غریب کی بیٹی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہو فضول خرچ سے بچنا چاہیے، ربیع اول کی سجاوٹ کو تو کہتے ہو فضول خرچی ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے. اور جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے تو آج کے زمانے میں اگر کسی غریب بیٹی کا نکاح صرف کرنا ہو، چند لوگوں کو 150 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا اور تمام تر چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو 30 سے 50 ہزار میں آرام سے ہو جائے گا چھوٹا کھانا، 20-30 لوگوں کا آرام سے. تو 50 ہزار میں اگر ایک تو 1.5 لاکھ میں جو آپ نے صرف ٹینٹ بک کیا ہے یا میرج ہال بک کیا ہے ہمارے علاقوں میں، تو 1.5 لاکھ میں تو 3 بچیاں اپنے گھر چلی جاتی. یہ فضول خرچی نہیں ہے، ساری فضول خرچی نبی کے میلاد پہ ہی آ جاتی. خیر، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جس طریقے کو، جس رواج کو ہم نے پکڑ لیا، یہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی والا. ہم نے نکاح کو اتنا پیچیدہ بنا دیا، اتنا بھاری کر دیا ہے کہ ہر انسان نکاح کے قریب جانے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ پہلے میں 1-2 سال کما تو لوں، پھر اس کے بعد نکاح کروں گا. میں اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس اللہ نے نوازا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے اتنا نہیں نوازا. ان کو کس طریقے سے وہ مینیج کرتے اپنی بچیوں کی شادی کو، بیٹے کی شادی کو، بیٹی کی شادی کو. اتنے رسومات لا دیے اس میں کہ ہر انسان کے لیے. اور ہوتا یہ ہے کہ عمر بڑھتی ہے، جب عمر بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تمام طریقے کے ناجائز اور غلط کاموں کا اندیشہ بڑھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نکاح جیسی عظیم سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق عطا فرما. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ہر مسلمان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ علم دین حاصل کرے. پہلی رات کے آداب کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے سے، کون مرد آگے ہوگا عورت پیچھے ہوگی، پھر نماز ادا کی جائے گی یا کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کون کون سے ذکر و اذکار کرنا ہے. نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک نیک صالح اولاد ہمارے ذریعے دنیا میں ہے.